إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، اس سے سورہ ممتحنہ سے متصل قبل ہم نے سورہ حشر کی تکمیل کی تھی. سورہ مبارکہ کی اول آخر آیت اور آخری آیت، وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے بالکل مشابہت رکھتی ہیں. سورہ حشر کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتی رہی ہے جب سے اللہ نے اس کائنات کو قائم فرمایا، اور کر رہی ہے، کرتی رہے گی. ماضی، مضارع میں حال بھی شامل ہے اور مستقبل بھی شامل ہے. تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں مضارع ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور صفت حکیمیت کا ذکر کیا گیا. اور آخری آیت میں بھی بالکل یہی چیزیں ہیں کہ جو آپ دیکھیں گے، وَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. گویا کہ اول اور آخر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جس طرح آپ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں، کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. اور پھر بیچ میں جو بھی مضامین ہم نے پڑھے تھے، خاص طور پر بنو قریظہ کا معاملہ، بنو نذیر کا معاملہ اور ان کی جو جلا وطنی تھی، تو یہ جو پہلی آیت ہے اور آخری آیت ہے، یہ بات پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی. تو میں نے چاہا کہ پچھلی صورت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں موجود رہے کہ ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح سے سورہ حشر کا آغاز ہوا، اور مضارع کے صیغے میں جو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، جس میں ماضی شروع میں ہو چکا اور حال اور مستقبل بھی شامل ہے، اس پر اختتام ہوا. اب یہ سورہ مبارکہ جو سورہ ممتحنہ ہے، سب سے پہلے اس کا جو نام ہے ممتحن، ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ امتحان لینے والا. اور ممتحن وہ ہوتا ہے جس کا امتحان لیا جا رہا ہو. تو اس سورہ مبارکہ میں ان خواتین کا ذکر ہے کہ جن کی جانچ کی گئی تھی، جن کو پرکھا گیا تھا کہ آیا واقعتاً یہ حقیقی ایمان ان کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. جیسا کہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا کہ مردوں میں سے بھی اور خواتین میں سے بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو جاسوسی کا کردار ادا کرنے کے لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے، لہٰذا اس سورہ مبارکہ میں اس موضوع کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ ٹیکل کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بھی ذکر موجود ہے. لیکن اصلاً جو آغاز اور اختتام ان دونوں کو اگر آپ سم اب کریں گے تو خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد جو معاملات ہوئے تھے، سورہ فتح کی جو پہلی آیت ہے اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ فتح عظیم عطا فرمایا. انا فتحنا لک فتحا عظیما، ہم نے تمہیں بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے. فتح مبینہ، بہت ہی واضح بڑی روشن فتح ہم نے تم نے عطا فرمائی. اور مراد وہاں صلح حدیبیہ تھی. تو صورتحال یہ بنی تھی کہ صلح حدیبیہ کے تقریباً 1.5 برس کے بعد صلح حدیبیہ کی جو شقیں طے کی گئی تھی، جو اس کے نکات تھے، ان میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ قریش کے چند حلیف قبائل تھے اور اسی طرح مسلمانوں کے بھی چند حلیف قبائل تھے. اور یہ بات طے تھی کہ جو بھی کسی قبیلے کا حلیف ہوگا، بنو بکر کا ایک قبیلہ وہاں موجود تھا جو بڑا سٹرونگ تھا، بڑی قوت والا تھا، بڑی تعداد تھی لوگوں کی، وہ حلیف بن گیا قریش کا. اور بنو خزاعہ جو ہیں وہ حلیف بن گئے مسلمانوں کے. اور یہ بات اس معاہدے کے اندر طے تھی کہ جو بھی قبیلہ کسی قریش کا یا مسلمانوں کا حلیف ہوگا، تو اگر ان کے درمیان باہمی کوئی چپکلش ہو گئی، باہمی کوئی نازع ہو گیا، باہمی کوئی جنگ ہو گئی، تو یہ جو قریش یا مسلمان دونوں جو ہیں ان میں اپنے قبیلے کی مدد نہیں کریں گے. گویا کہ معاملہ اسی حد تک ہوگا کہ وہ اپنے معاملات کو آپس میں نپٹا لیں. لیکن صلح حدیبیہ کے تقریباً 1.5 برس کے بعد ذی قعدہ سن 6 میں صلح حدیبیہ جو ہے
وہ منعقد ہوئی تھی عثمانی میں کہ حضور تو عمرے کے ارادے سے جو ہے مدینہ سے نکلے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال معاملہ ایسا ہوا کہ وہاں پھر عمرہ تو نہیں ہو سکا، لیکن نتیجتاً جو ہے وہ صلح نامہ جو ہے وہ پھر گویا کہ وہ منعقد ہو گیا وہاں۔ تو تقریباً 1.5 برس ہو چکا تھا، تو اس کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ بنو بکر نے جو ہے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اب یہ دونوں حلیف قبائل تھے، بنو بکر تھے قریش کے حلیف، مکہ والوں کے، مشرکین کے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو اس معاہدے کے روح سے قریش کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ بنو بکر کا ساتھ دے، لیکن صورتحال یہ بنی کہ بنو بکر کے جو ہے یہ قریش جو ہے انہوں نے پھر بنو بکر کا ساتھ دیا، اور پھر یہ کہ بہت سے لوگ جو تھے بنو خزاعہ کے وہ مقتول ہوئے۔ اب یہ دونوں قبائل وہ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک۔ بعد میں تو پھر وہ چشم فلک میں وہ نقشہ بھی دیکھا نا کہ تم نے دیکھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جو ہے فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے جو ہے اللہ کے دین کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگے۔ وہ تو پھر کہیں معاملہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے۔ اب یہ گویا کہ ایک کھلی خلاف ورزی تھی قریش کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، کہ ایک بات جو طے تھی کہ وہ اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے اس کا جو ہے خلاف ورزی کی، اور نتیجتاً پھر بنو خزاعہ کے بہت سے لوگ جو ہیں اس میں پھر وہ مارے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ پر ظاہر سے شدید صدمہ بھی ہوا، بہت شدید جو ہے ایک بیزاری بھی پیدا ہوئی کہ ابھی صرف 1.5 برس گزرا ہے، حالانکہ وہ صلح نامہ جو ہے 10 برس کے لیے اس کو تحریر کیا گیا تھا کہ آئندہ 10 برس تک جو ہے مسلمان اور مشرکین ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کریں، اور بھی جتنی بھی اس کے اندر شقاقت موجود تھیں۔ تو کل 1.5 برس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک وفد بھیجا مکہ کی طرف، اور ان کے ذریعے انہیں پیغام دیا کہ یہ 3 شرائط ہیں، اگر ان کو پورا کرتے ہو تو بات ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ جو صلح نامہ جو طے پایا تھا حدیبیہ کے موقع پر وہ کالعدم ہوگا۔ سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، اب قریش مکہ پر واجب ہے کہ ان کا خون بہا ادا کریں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آئندہ سے یہ جو حلیف تھا قریش کا، بنو بکر والے، آئندہ سے گویا کہ وہ حلف نامے سے نکل گئے۔ اب گویا کہ یہ بنو بکر والے جو ہے وہ کوئی پناہ حاصل نہیں کر سکتے، حلیف نہیں بن سکتے قریش کے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ اگر یہ دونوں شرطیں جو ہیں تمہارے لیے ناقابل قبول ہیں تو صلح نامہ جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے۔ تو بہرحال اس وقت جو بھی ان کی مشاورت بیٹھی ہوگی اور انہوں نے بڑا غور و فکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آپشنز دی گئی تھیں ان پر غور کیا ہوگا، لیکن چند نوجوان یا سرفرے ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں دونوں شرطیں منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ صلح نامہ جو ہوا تھا اس کو جو ہے کوئی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ کالعدم ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچ گئی تو آپ نے پھر ارادہ فرما لیا کہ اب مکہ پر حملہ کریں گے۔ اب اس بات کو نوٹ کیجئے، ذی قعدہ سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے تقریباً 1.5 برس کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا تھا کہ ہم حملہ کریں گے مکہ پر، لیکن یہ کہ ہمارا یہ معاملہ جو ہے، جو یہ میرے ظاہر ہے کہ حضور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات ڈالی ہوگی، جو میرا یہ ارادہ ہے، گویا کہ مسلمان اس بات کو پوری طرح جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ پوری طرح لاگو کریں کہ یہ راز رہے گا، کسی کو معلوم نہ ہو، تاں کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ جب روانہ ہوں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس میں اصل حکمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ بھی جنگ کی پھر تیاری کریں گے، اور اس کے بعد پھر مکہ کی سرزمین میں خون بہے گا۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ کہ جو بعد میں ایمان لے آئے لیکن اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھے، تو ممکن ہے کہ ان کا بھی خون ضائع ہو اور بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو لہٰذا حضور کی حکمت اور آپ کے نزدیک جو جسے آپ کہیے کہ جو پیش نظر جو مقصد تھا وہ یہ کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، جب ہم ان کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں موجود ہیں، تو لہٰذا اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ مقابلہ نہ کریں بلکہ یہ کہ ہتھیار ڈال دیں۔ اور بالآخر ہوا بھی یہی
لیکن یہ کہ ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بدری صحابی ہیں، اس بات کو نوٹ کیجئے، غزوہ بدر میں یہ موجود تھے، اور وہ جو بدر کی جنگ تھی اس میں گویا کہ مجاہد تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ ان سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے جتنی بھی تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے سب نے اس واقعے کو گویا کہ پس منظر قرار دیا ہے ان آیات کا۔ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا اس واقعے کا، لیکن صرف 1 یا 2 سطروں میں اس کا ذکر کیا، بالکل سرسری انداز میں، اور ان کے نزدیک یہ جو بھی باتیں آ رہی ہیں ان آیات کے اندر جو ابھی ہم پڑھیں گے، اس کا معاملہ جو ہے عمومی نوعیت کا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی نرم جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لہٰذا ان کے لیے مسلمانوں کے دل کے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اشداء علی الکفار، کفار اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ لوہے کا چنا ثابت ہونا چاہیے، تلوار ثابت ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ اس عمومی ہدایات میں مولانا اصلاحی نے اس کو لیا ہے کہ اس میں اس واقعے کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا انکار بھی نہیں کیا، لیکن جس طرح ہمارے بقیہ مفسرین نے اس کو جو توجہ دی ہے اور جس طرح بڑی ڈیٹیل میں مختلف حدیث کی روایات کے اندر، مختلف طرق کے اندر جو ہے اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جس کی ابھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرما لیا کہ اب آپ کو جو ہے گویا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے، اور اس ارادے کو آپ نے خفی رکھا، تاکہ بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے مدینے کی آبادی کو آخر وقت تک پتہ نہ چلا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ لیا، جس حد تک بھی ممکن تھا آپ نے مخفی رکھا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ یمن کے رہنے والے تھے، گویا کہ مکہ میں وہ یہ مہاجر تو تھے، ہجرت فرما کر وہ مدینہ تشریف لے آئے تھے، لیکن چونکہ ان کا تعلق جو ہے قریش سے نہیں تھا، لہٰذا انہیں اندیشہ تھا کہ ان کے بھائی بند، ان کے قبیلے والے، ان کے اپنے بھائی اور ان کے والدین بھی وہی مکہ میں موجود تھے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا، اور ظاہر ہے کہ جو حضور نے مشاورت کی ہوگی اور اپنے قریب ترین کے حلقے کے لوگوں کے اندر یہ بات جو ہے مشورتاً رکھی ہوگی کہ اب ہمیں حملہ کرنا چاہیے مکہ کے اوپر، تو اس میں یہ بھی شامل تھے۔ تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والوں کے اوپر جو ہے کوئی سخت وقت آ جائے جب وہاں جنگ ہوگی اور خون ریزی ہوگی، تو ان کا جو ہے وہ خون بھی ان کا خون جو ہے وہ بھی کہیں وہی مکہ کی سرزمین کے اندر کہیں جذب ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے ایک اہتمام کیا کہ ایک خط تحریر کیا، اور وہاں کے جو رؤوسا تھے، کسی خاص رئیس یا سردار کا نام جو ہے موجود نہیں ہے، لیکن رؤوسائے مکہ کے نام پھر انہوں نے اس خط کو لکھا ہے، اور اس میں اس بات کی اطلاع دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً اللہ کے رسول، وہ خود بھی مانتے ہیں اس کو، اب ان کا ارادہ ہے کہ وہ عنقریب مکہ پر چڑھائی کریں گے۔ اب گویا کہ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیے کہ بہت ہی بڑا ایک جسارت اور بلنڈر تھا کہ جو ان کی طرف سے ہوا، لیکن بعد کے واقعات کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ مکہ سے جو قافلے آتے جاتے رہتے تھے مدینہ کی طرف، تو حضرت حاتب کو، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ جو بدری صحابی تھے، تو انہیں معلوم ہوا کہ ایک قافلہ جو ہے واپس مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں مکہ کے رہنے والی ایک خاتون بھی ہے، اس کا نام جو ہے بعض روایات کے اندر سارہ ان کا نام آیا ہے۔ تو حضرت حاتب نے وہ جو رقعہ لکھا تھا، جو مکتوب تھا، جو وہاں رؤوسائے قریش کے نام تھا، وہ سارہ کے حوالے کیا کہ اس کو چھپا لو اور جا کر جو ہے فلاں رئیس تک یا فلاں شخص تک اس کو پہنچا دو۔ ابو سفیان بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو صورتحال یہ بنی ہے کہ اب یہ جو قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اس کے ساتھ وہ خاتون بھی موجود تھی۔ تو جیسے ہی وہ قافلہ ذرا مدینہ کے مضافات میں پہنچا، باہر پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ایک خط جو ہے خاتون کے ذریعے اس طرح جا رہا ہے۔ اب یہ پوری تفصیل اپنے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اور وحی جو ہے صرف وہ تو نہیں جو وحی قرآن حکیم میں موجود ہے، موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی اطلاعات دیتے تھے۔ تو وحی کے ذریعے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گیا کہ اب یہ بات جو میں چاہتا تھا کہ راز کے درجے میں رہے، اب اس کی خبر جو ہے وہ مکہ بھی پہنچنے والی ہے،
اور اس طرح ایک خاتون کے ذریعے جو ہے ایک خط یا مکتوب جو ہے وہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو روانہ کیا کہ جاؤ فلاں قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے فلاں مقام پر، جحفہ کا مقام تھا، وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ بھی گویا کہ وہ غیب کی اطلاع تھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو دی۔ تو وہاں ایک خاتون موجود ہے اور اس سے جا کر وہ مکتوب حاصل کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر یہ دونوں روانہ ہوئے اور جا کر پہنچے تو جحفہ کے مقام پر وہ قافلہ موجود تھا۔ وہاں جا کر وہ خاتون جو ہے اس کو بھی ٹریس کر لیا۔ اب یہ قافلہ گویا کہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلے آمد و رفت لوگوں کی رہتی تھی، اور ظاہر ہے کہ تنہا سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لہٰذا قافلوں کی شکل میں جاتے تھے۔ تو وہ خاتون کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر کے خدمت میں پیش کیا گیا، اور پھر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہارے پاس ایک رقعہ موجود ہے، ایک خط موجود ہے جو تم سرداران قریش تک پہنچانا چاہتی ہو۔ اگرچہ انہوں نے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ یہ حاتب کا خط ہے رضی اللہ تعالیٰ جو بدری صحابی تھے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے اپنے بالوں میں سے کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا اس مکتوب کو، اور اس کے اندر سے وہ نکال کے ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس خاتون کو بھی اور اس خط سمیت حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اب جیسے کہ اب آپ اس میں چشم تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت حاتب نے ابی بلتا اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے ہیں، ان کو طلب کیا گیا، انہوں نے اقرار کر دیا ہاں حضور مجھے سے غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں اللہ کے رسول آپ جلدی نہ کیجئے، مجھے موقع دیجئے کہ میں کوئی وضاحت کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح میرے والدین بھی وہیں موجود ہیں، میرے اور اعزاء و اقارب بھی وہیں موجود ہیں، اور اگر وہاں کوئی خون ریزی ہوتی ہے، جنگ و جدال کا معاملہ ہوتا ہے، تو میں نے صرف اس خیال سے کہ میں گویا کہ ان کی کوئی ہمدردی حاصل کر لوں تاکہ میرے گھر والے جو ہے وہ محفوظ رہیں اس جنگ و جدل سے اور ان کی حفاظت ہو سکے، تو میں نے اقدام کیا تھا۔ میں آپ کا مجرم ہوں، میں اپنی اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف غلطی نہیں تھی بلکہ بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اس کے لیے بعض مفسرین نے غداری کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ غداری کی سزا کیا ہوتی ہے، وہ تو واجب القتل ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلالی طبیعت کے تھے، ان کے اندر وہ جو رگ اور حمیت کی جو ایک جیسے آپ کا یہ جوش و جذبہ تھا، تو انہوں نے تو اپنی تلوار نکال لی اپنی میان سے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کا سر جو ہے قلم کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور پھر فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ غلطی جو ہے عام انسان سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ صحابی کے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی بئی الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اصحاب بدر کی مغفرت فرما دی، سوائے شرک کے، اگر ان میں سے کوئی شرک کرے گا تو اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، لیکن اس سے کم درجے کا کوئی بھی گناہ اگر وہ شخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مغفرت ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں وہ حدیث موجود ہے، کلہم مغفورون، وہ تمام کے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ایک جسے آپ کا یہ جوش تھا، جوش ایمانی، اس کو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا کیا کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یہ کہ حضور نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف بھی فرما دیا، اس لیے کہ کسی روایت میں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ ان پر کوئی تعزیر ہوئی تھی، ان کو کوئی سزا دی گئی تھی، یا یہ کہ اس کا بھی ذکر نہیں ہے کہ حضور نے انہیں پوری طرح معاف فرما دیا تھا۔ لیکن یہ کہ یہاں یہ واقعہ جو ہے اس حوالے سے مکمل ہو گیا کہ پس منظر میں ابھی جب یہ آیات ہم پڑھیں گے تو گویا کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس بات کا مظہر ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بھی باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں انہیں عمومی انداز میں لیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے گویا کہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور اس کے لیے یاد دہانی کا درجہ ہے، لیکن خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً تمام ہی مفسرین نے اس عظیم واقعے کو پس منظر قرار دیا ہے ان آیات کا، جس کو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ اس ضمن میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں، اس کو بھی خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ جو نتائج حاصل ہوئے اس واقعے کے حوالے سے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی تھے جن کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑا بلنڈر ہوا، لیکن ان کو وضاحت کا موقع دیا گیا۔
اس سے ایک عمومی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ کسی پر اگر کوئی فرد قرارداد جرم عائد ہو تو اسے پورا موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی کا، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو جوش اور تھا، وہ حمیت ایمانی جو موجود تھی، اس کا ایک مظہر تو وہ تھا جو فوری طور پر ریئیکشن ان کی طرف سے ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات سنی ہے حضرت حاتب کی، انہیں موقع دیا ہے اور وضاحت کا موقع دیا۔ پھر یہ کہ بدری صحابی اتنا اونچا مقام، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صرف انبیاء اور رسول ہیں کہ جو مبرہ عن الخطا ہیں، من جانب نفس ان سے کسی گناہ کا، کسی معصیت کا، کسی غلطی کا صدور ممکن نہیں۔ لیکن اگر پلاننگ کے اندر کوئی، جسے آپ کہیے کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے طائف کا سفر کیا تھا کہ یہاں مکہ میں تھے جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا تھا وہ تو قبول کر چکے، اب گویا کہ ان دلوں کے اندر کوئی تیل باقی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنی انفرادی حیثیت میں وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر شدید ناکامی بھی ہوئی، نہ صرف ناکامی ہوئی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاک تاک کر پتھر مارے گئے، آپ کا جسم مبارک جو ہے لہو لہان ہوا۔ لیکن یہ کہ جہاں تک معاملہ ہے دین کا، دین کی بنیادی چیزوں کا، اس کے بارے میں کہیں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی ایسی شے جو ہے جو من جانب نفس ہو، جو غلطی اور کوتاہی کی طرف جس کی نسبت کی جا سکے، ہم توقع کریں معاذ اللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہے، لیکن ان کے بعد جتنے بھی انسان ہیں خطا کا امکان اور صدور ہونا ممکن ہے۔ بدری صحابی سے بھی یہ خطا ہو گئی، یہ الگ بات ہے کہ ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کا کوئی مواخذہ اس معنی میں نہیں کیا گیا کہ ان پر کوئی تعزیر لگائی جاتی۔ اسی طرح ان کا یہ فعل جو ہے وہ غداری کے ہم وزن ہے کہ ایک سیکرٹ کو جو ہے انہوں نے دشمن تک پہنچا دیا، گویا کہ اپنے تئیں یہ بات جو ہے ان کے پیش نظر تھی کہ میں اپنے آپ کو ان کا ہمدرد ثابت کروں تاکہ میرے خاندان والے جو ہے وہاں محفوظ رہیں۔ اب گویا کہ یہاں بھی وہ غلطی اور خطا کا معاملہ ان کی طرف سے ہو گیا۔ پھر وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر کوئی مواخذہ نہیں ہوا اور ان کے لیے کوئی تعزیر کا معاملہ نہیں ہے تو اصحاب بدر میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمارے ہاں مختلف فقہاء کی طرف سے جو اس میں اب جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان غداری کرتا ہے اور کوئی راز جو ہے کافروں تک پہنچا دیتا ہے، دشمنوں تک پہنچا دیتا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ ظاہر غداری ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن بلتع کو نہ صرف یہ کہ کوئی ان کا قتل کا معاملہ ہوا بلکہ ان کو معاف فرما دیا، تو ان کی رائے یہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ اور بقیہ اور بھی بہت سے فقہاء ہیں کہ جن کے نزدیک ایسے شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ تعزیراً ممکن ہے کہ عمر قید کی سزا اس کو دی جائے، کوئی اور بہت بڑی جسمانی سزا دی جائے، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ کچھ نتائج ہیں کہ جو نکلتے ہیں اس واقعے سے، جو ہمارے فقہاء تو ظاہر ہے کہ مائکروسکوپس جو ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور ایک ایک جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پس منظر میں اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے پھر نتائج کیا تھے، اس کے عواقب کیا تھے، اس کی بنیاد کے اوپر پھر فقہ کیا کہتی ہے، اس کے اندر پھر فقہاء کے اندر اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بھی یہ کام کرے گا اس کی سزا قتل ہے، وہ واجب القتل ہے، لیکن بقیہ جو ہمارے فقہاء ہیں ان کے نزدیک وہ تعزیر ہوگی، خواہ وہ عمر قید کی سزا ہو یا جلاوطنی کی سزا ہو۔ اب آئیے کہ ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، پس منظر میں پورا واقعہ رکھیے، ایک ایک چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اہل ایمان مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جو میرے بھی دشمن ہیں، گویا کہ اللہ کے بھی دشمن ہے، وعدوکم اور تمہارے بھی دشمن ہیں۔ مراد کون ہیں؟ مشرکین، کفار۔ ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ جو ہے دل کی راز و نیاز کرنا، ان کو اپنی دوستی کے حلقے میں رہ لینا، ان کی خیرخواہی کا معاملہ کرنا، ایک خیرخواہی ہوتی ہے کسی کی دنیاوی اعتبار سے۔ کافر یا مشرک اگر وہ بیمار ہے تو مسلمان ڈاکٹر کے اوپر لازم ہے اس کو اس کا علاج کرے،
لیکن جہاں تک معاملہ ہوگا کفر اور حق و باطل کا تو وہاں جو ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے مسلمان. بحیثیت انسان یہ حقوق جملہ حقوق مسلم ہیں، لیکن یہ کہ جہاں معاملہ عقیدے کا اور نظریے کا آ جائے گا تو پھر تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے اپنی تلوار روک لی، تو جواباً حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں ہرگز اپنی تلوار نہ روکتا، بلکہ ممکن ہے کہ تلوار میں اور زور پیدا کر دیتا، اس لیے کہ میرا بیٹا ہے اور اس وقت جو ہے کفر کا حمایتی بن کر سامنے آیا، یہ دشمن ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا دشمن ہے. تو گویا کہ اس جذبے میں اور مزید اضافہ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں ہرگز اپنی تلوار نیچی نہ رکھتا. تو یہ جو دشمن ہے میرے بھی، اللہ تعالیٰ فرمائے عدوی و عدوکم، اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے دوستی بڑھانا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا. تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو ان کی طرف مودت کے پیغامات، جو حضرت حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں گویا کہ خبر دے دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے روانگی ہونے والی ہے اور آپ جو ہے حملہ آور ہونے والے ہیں مکہ پر، تو وہ خبریں تم ان تک بھیجتے ہو. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، درا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفر کر چکے کہ جو کچھ ان کے پاس حق پہنچا تھا انہوں نے کفر کیا، اللہ کا توحید کے منکر ہوئے، کفر کیا اللہ کے رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفر کیا اس کتاب کا. تو گویا کہ وہ لوگ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور جن دشمن ہے اللہ کے بھی اور تمہارے بھی، تم ان کے ساتھ جو ہے معاملہ دوستی کے کرتے ہو، ان کی خیر خواہی کرتے ہو، ان کی طرف بھیجتے ہو خیر سگالی کے پیغامات. یخرجون الرسول و ایاکم، انہوں نے تو تمہیں نکالا تھا، تمہیں بھی اور تمہارے رسول کو بھی، کس بنیاد پر؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو رب ہے تم سب کا. ظاہر مسلمانوں کا کیا جرم تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اگر قریش مکہ یا وہاں کے رہنے والے، تو کیا جرم تھا حضور کا؟ اور پوری پلاننگ کر لی گئی تھی کہ حضور کو یک بارگی ہلکا کر کے جو ہے وہ یک بارگی حملہ کر کے حضور کو ہلاک کر دیں گے، ان کی پوری پلاننگ یہ تھی. تو وہ تو دشمن ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے یہاں سے تمہیں نکالا ہے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں کہ آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، حضور کو نکلنا پڑا، آپ منتظر تھے کہ کب ہجرت کا حکم آئے تو میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یہاں مکہ کو خیر بات کہوں اور جا کر مدینہ جو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے لیے جس سے ریاست کے طور پر لکھ دیا تھا، وہاں جا کر جو ہے پھر گویا کہ اسی دین کے مشن کو آگے بڑھاؤں. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، جبکہ تم تو نکلے تھے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، فی سبیلی میرے راہ میں. آخر حق و باطل کا اگر مارکا ہوگا تو حق کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہیں، جنہیں قرآن حکیم میں انصار اللہ کہا گیا، وہ اللہ کے مددگار ہیں. اگر زمین میں خون ریزی ہو بھی رہی ہے تو کس کام کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی عملی جد و جہد ہے، مسلح جد و جہد ہے، اللہ کی شریعت کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اور جو تم یہ وفاداری کا معاملہ کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کے لیے جہاد میں مصروف تھے، تو میری رضا حاصل کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، یہ فریضہ جو ہے یہ میں نے تمہارے کاندھوں پر ڈالا تھا. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ موجود ہیں نا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے. یہ کار رسالت ہے جو صرف حضور کا کام نہیں تھا، بلکہ حضور کے جو دست و بازی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شریک کار تھے. انہوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں، ان کا خون بھی بہا ہے، اور خواہ وہ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، وہاں جذب ہوا ہے ان لوگوں کا خون جو وفادار تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپا کر، تسرون گویا کہ خفیہ طور پر چھپا کر پیغامات پہنچاتے ہوں ان کو دوستی کے.
جیسا کہ وہ پورا واقعہ اپنے پس منظر میں رکھیے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں پردیسی تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور انہیں اندیشہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پر حملہ کریں گے، جو خون ریزی ہوگی تو کہیں میرے گھر والے وہاں نہ مارے جائیں، تو اس کے اندر انہوں نے وہ گویا کہ جذبات میں آ کر ایک بہت بڑا بلنڈر ان کے ذریعے ان کا ہوا، جسے اللہ کے رسول نے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا۔ لیکن یہ کہ معاملہ واقعہ جو ہے ظہور پذیر تو ہو چکا تھا۔ تسرون الیہم بالمودہ، اور تم ان کو بھیجتے ہو پیغامات مودت کے، بہت ہی نصح و خیر خواہی کے، ان کی وفاداری کا گویا کہ کسی درجے میں جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جس شے کو جو شے تم نے چھپا کر کی اور جو شے علی الاعلانیہ کی۔ اب کس درجے سیکریسی کا اہتمام کیا ہوگا حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کو خبر ہو گئی قافلہ جو ہے جانے والا ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، اور اس میں ایک خاتون انہوں نے تلاش کی جو وہاں مکہ کی رہنے والی تھی، اور اس کو وہ خط دیا کہ جا کر وہ رؤوسائے قریش میں سے فلاں کے حوالے کر دو۔ یہ پوری چیزیں جو ہے پوری طرح خفیہ طور پر کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی شے باہر نہیں ہے نا۔ اور اسی علم خداوندی کا مظہر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات اللہ لے آئے، اور حضور نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعاقب میں بھیجا۔ اس خاتون کو پکڑا گیا اور اس خط کو لا کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ تو تسرون الیہم بالمودہ، تم تو بہت چھپا کر یہ کام کر رہے تھے اور ان تک جو ہے دوستی کا پیغام اور ہمدردی کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب باخبر ہوں، جانتا ہوں جو بھی تم نے چھپا کر کیا اور جو علی الاعلان کیا۔ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، سورۃ تغابن میں آیا کہ وہ ذات ہے کہ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم ہے اللہ کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، وہی لفظ جو یہاں آ رہا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وہ خواہ راز ہو، خواہ تمہارا کوئی قبیح عمل ہو، تمہارے کوئی برے کرتوت ہوں، ہر شے اللہ کے علم ہے۔ یعلم ما تسرون وما تعلنون، علی الاعلان کوئی عمل کیا جا رہا ہو یا یہ کہ چھپا کر کسی عمل کا مرتکب ہو رہا ہو انسان، اللہ کا علم ہے۔ تو فرمایا تسرون الیہم بالمودہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ کام کیا تو وہ تو پھر بہت دور کی راہ پر گمراہ ہو گیا یا بہک گیا۔ اب شیطان تو بہرحال انسان کے ساتھ موجود ہے نا، وقتی طور پر اپنے بیٹوں، اپنے خاندان والوں کی، اپنے والدین بھی ان کے وہاں زندہ موجود تھے، ان کی محبت اس درجے غالب آئی کہ ان سے یہ عمل جو ہے وہ صادر ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہوئی اور اس جرم کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ حضرت عمر اگر کھڑے ہوئے تو تلوار سنگی جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر، تو حضور نے انہیں منع کر دیا کہ یہ بدری صحابی ہیں، ان کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ پیشگی خبر دے چکے ہیں۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن بہرحال یہاں ان کے بارے میں قرآن نے تو یہ کہہ دیا، مولانا اصلاحی نے جو اس کو بالکل ایک عمومی مفہوم لیا ہے، تو اس میں تو یہ بات ہوگی کہ جو شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی کی پیگیں بڑھائے گا، جو ان کے ساتھ ہمدردی اور نصح و خیر خواہی کا بڑا معاملہ کرے گا، جن کے بڑے روابط ہوئے ان لوگوں کے ساتھ، تو ان کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا، تقریباً تمام مفسرین نے اس واقعے کو بنیاد بنایا ہے ان تمام آیات کا کہ جو ہمارے زیر مطالعہ آئیں گی، اگرچہ اس میں ایک جنرل اور عمومی بات بھی ہے، پیغام بھی ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ تو جو شخص بھی گویا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دلی تعلقات رکھتا ہے، ایک ہوتا ہے کاروباری روابط، وہ آپ کسی عیسائی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کسی یہودی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ معاملہ انسان کا جو ہے دلی تعلقات، ہمدردی اور نصح اور خیر خواہی اور ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا، اس میں تو اندیشہ یہی ہے کہ ان کے رنگ میں تم بھی رنگے جاؤ گے، شیطان تو تمہارے ساتھ بھی ہے نا، وہ بھی تمہیں بہکا دے گا اور تم بھی ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ تو عمومی ہدایات وہی ہیں کہ جو ہونی چاہیے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا پس منظر میں وہ خاص واقعہ ہے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر کہیں یہ تم پر دسترس حاصل کرنے، جن کو تم اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو اور جن تک تم یہ دوستی کا پیغام ہے وہ خط پہنچا رہے ہو، ان میں کسی کو اگر کوئی تم پر دسترس ہو جائے اور تم ان کے ہاتھ آ جاؤ، یکون لکم اعداء، تو یہ تمہارے بدترین دشمن ہوں گے۔
پھر تمہیں چھوڑیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، پھر تمہارے ساتھ تو وہ سلوک کریں گے جو دوسروں کے لیے بھی نشان عبرت بن جائے گا، اور تم ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کر رہے ہو۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ تمہارے ساتھ دست درازی کا معاملہ کریں گے، تم پر ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر یہ کہ اپنی زبانوں کے ذریعے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے تمہارے ساتھ وہ بھرپور بدلہ لیں گے اس بات کا کہ گویا کہ تم نے ان کے دین کو ترک کر دیا اور تم اب محمد کے ساتھیوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمہارا معاملہ ان کے ساتھ اس حد تک چلا گیا جبکہ انہیں تمہارے اوپر اگر کوئی دسترس حاصل ہو جائے اور انہیں تمہارے اوپر کوئی اختیار ہو جائے تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو نشان عبرت کا ہوگا، اپنے ہاتھ دست درازی بھی کریں گے، تمہاری جان تک لے لیں گے۔ اور یہ ہوا، تاریخ نے دیکھا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کا بھی نام ہے، حضرت مصعب یا خبیب تھے کہ جو کہیں جو ان کے ہاتھ آ گئے مشرکین مکہ کے ہاتھ، اور ان کو لے جا کر پھر جس طرح انہیں جو ہے جسے آپ کا یہ ٹارچر کر کر کے ان کو ہلاک کیا ہے، اور ان کے جسم کا جو ہے وہ ایک ایک جسم کے عضو کے اندر جو ہے وہ نیزے کی انیاں چبھائی ہیں، اور بالآخر جب وہ نیزے کی آخری انی ان کے جگر کے پار ہوئی ہے، اس پر پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس دنیا میں تو جو ان کی حسرتیں تھیں اب صرف میں اکیلا ان کے ہاتھ لگا ہوں نا، تو جتنی نفرت اور عداوت اور دشمنی تھی حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، وہ تمام کی تمام میرے خلاف نکال رہے ہیں، جوش انتقام میرے خلاف ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ اپنی نگاہ میں انہوں نے کیا کہا، فزت ورب الکعبہ، جب وہ جگر کے جو ہے وہ نیزے کی انی ان کے جگر کے پار ہوئی تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اپنی جان و جان آفری کے سپرد کر دی۔ تو ان لوگوں کا تو یہ معاملہ ہونا تھا، لیکن تمہارا ان کے ساتھ یہ تعلق گویا کہ بین السطور آپ اس پورے واقعے کو رکھ سکتے ہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ تو تمہارے رحمی رشتہ دار۔ حضرت حاتب بن بلتع کے اپنے حقیقی بھائی وہاں موجود تھے، ان کے والدین وہاں مکے میں موجود تھے، تو گویا کہ اس پس منظر میں رکھیں گے تو یہ بات ہے کہ گویا کہ جن کے لیے تم یہ کر رہے ہو اور ایک نوع کی غداری کے مرتکب ہوئے ہو، اور اس کے بعد جو ہے بہرحال تم نے اپنے جرم کو تسلیم کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی تمہیں معاف کر دیا، یہ بات بالکل الگ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ میں سے کوئی رشتہ دار تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ اس دنیا میں تمہارے کسی کام آنے والے ہیں، نہ آخرت میں تمہیں بچا سکیں گے۔ اب یہ ایک عمومی انداز میں لیں گے تو آپ اس کو گویا کہ پھیلا سکتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے۔ اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، حرام حلال سب کچھ جو ہے اس کی تمیز کو ختم کر دیتا ہے، دنیا میں ان کے بہتر سے بہتر مستقبل کے لیے کہاں کہاں اپنی عزت کا دھیلا کرتا پھرتا ہے، فلاں سفارش ہو رہی ہے، فلاں جگہ اپروچ ہو رہی ہے، کسی طرح یہ ہو جائے، کسی طرح یہ کام بن جائے۔ لیکن یہ کہ آخر اس دنیا میں بھی ممکن ہے کہ یہی اولاد جو ہے سینہ تار کر جب کہ والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو سامنے کھڑی ہو، اس وقت کتنی حسرت ہوگی اس والد کو جس نے دین و دنیا ایک کر دی اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد جو ہے بڑھاپے میں اس کا سہارا بننے کی بجائے اس کے مد مقابل بن کر کھڑی ہو، اس کو ذلیل و رسوا کرے، اس کی حق تلفی کرے۔ اس دنیا میں بھی گویا کہ انہیں اس کا ایک جسے آپ کہیے بدل مل جاتا ہے اس اولاد کی شکل میں، اور آخرت میں بھی یہ کوئی شے جو ہے کسی کے کام آنے والی نہیں۔ تو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، وہاں تو معاملہ عدل و انصاف کا ہوگا۔ پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے، سیرت و کردار ہے کہ جو اصل میں بنیاد بنیں گے اس دن فوز و فلاح کی، یا پھر یہ کہ بدترین انجام ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک شے پر نظر رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ کی صفت علم جو ہے وہ صرف جیسے آپ یہ کہیے کہ صرف جو کوئی معاذ اللہ کوئی مشغلہ نہیں اللہ کے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی زندگی کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز اس کو بھی نوٹ فرما رہا ہے، بلکہ تمام چیزیں بالآخر گویا کہ پہنچیں گی اس دن تک جس دن کے وہ اعمال نامہ جو ہے نصب کیا جائے گا، اور پھر کوئی زندگی کا عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو تم موجود پاؤ گے وہاں، خواہ وہ نیکی کا عمل ہو خواہ بدی کا عمل ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک مکمل نمونہ موجود ہے. اسوہ یا اسوہ یہ دونوں اصطلاحات عربی لغت میں استعمال ہوتی ہیں نمونے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں قابل تقلید اگر کوئی شے ہو جو آپ کے لیے بطور مثال ہو، بطور نمونہ ہو، جو آپ کے لیے بہترین گائیڈنس ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اگرچہ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھی تھے، والذین معہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست و بازو تھے. آخر کچھ لوگ تھے نا جو حضرت ابراہیم پر بھی تو ایمان لائے تھے. ان کے قریب ترین رشتہ داروں میں ان کے سگے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے پھر وہ سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا تھا کہ جہاں ایک قوم آباد تھی جو بدترین قسم کی سیکشول پرورشن کا شکار تھی. تو حضرت لوط جا کر وہاں آباد ہوئے علیہ السلام. تو اسی طرح وہ لوگ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ساتھی تھے، ان کی زندگیوں میں بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ موجود ہے. اسوۃ حسنہ، یہ الفاظ سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پورا مکمل اسوہ، مکمل نمونہ، مکمل گائیڈنس. ایک ترجمہ اس کا جو ہے وہ یہ بھی کیا گیا جسے ہم چال چلن کہتے ہیں، زندگی بسر کرنے کا طریقہ. فلاں شخص کا بہت ہی اچھا چال چلن ہے، گویا کہ اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر آپ کو خیر نظر آ رہا ہے، نیکی نظر آ رہی ہے، آخرت کا خوف نظر آ رہا ہے، ایک بدچلنی ہے. تو گویا کہ چال چلن کے اعتبار سے یہ بھی ترجمہ کیا گیا. اور پھر یہ کہ جسے ہم پیٹرن کہتے ہیں، پیٹرن، کوئی نمونہ جو آپ کا آئیڈیل ہو، جو آپ کے لیے مشعل راہ ہو، جو آپ کے لیے گائیڈنس اور رہنمائی کا اصل منبع اور سرچشمہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا کہ وہ مقام دیا گیا کہ ان کی زندگی بھی تمہارے لیے ایک بھرپور اور مکمل نمونہ ہے، ٹوٹل گائیڈنس. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے چلے جائیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو ہائی لائٹ کیا گیا، اگرچہ ہر نبی اور رسول کی زندگی جو ہے اپنے متبعین کے لیے اسوہ ہے. ظاہر ہے وہ خود عملی نمونہ ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے فالوور جو ہیں وہ ان کی اقتداء کریں گے نا. وہ مشعل راہ ہیں تو ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اور وہ کہ جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، جو اہل ایمان تھے. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، جبکہ ان لوگوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے، آپ کے ساتھی تھے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے انا براء منکم، ہم بیزار ہیں تم سے. ظاہر ہے کہ قوم تو بت پرستی کے شرک میں مبتلا ہے نا. سورج دیوتا کا جو ہے ان کے ہاں بت موجود تھا، اسی طرح چاند کی پرستش کی جاتی تھی، ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی. اس معاشرے میں یہ تمام سیکس جو ہے وہ موجود تھے. تو گویا کہ جو بھی سچے ایمان والے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور توحید کے اوپر قائم تھے، ان کا یہ قول انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم اعلان برات کرتے ہیں، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے اور وہ تمہارے جھوٹے معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو. فلاں دیوی جو ہے وہ تو حاجت روا ہے، فلاں جو ہے وہ اولاد نرینہ دینے والی ہے، فلاں لکشمی دیوی ہے، فلاں ہے، فلاں بارش برسانے والا دیوتا ہے. یہ جو تمہارے تمام دیوی اور دیوتا ہیں، یہ ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جسے توحید جیسی دولت حاصل ہو جائے، اس کے لیے تو تمام چیزیں جو ہے سوائے کھیل تماشا اور لہو و لعب کے اور کوئی نہیں، بلکہ اس سے بھی اگلے درجے کی بات ہے، اعلان بیزاری کی بات ہے، حد درجے کے جسے آپ اعلان برات کہیں گے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، جس دین پر، جس عقیدے پر تم قائم ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو وہ کفر کس کا کر رہے ہیں؟ طاغوت کا کفر کر رہے ہیں، شرک کا کفر کر رہے ہیں. تو جو لوگ بھی مشرک ہیں ان کے ساتھ معاملہ نہ صرف یہ کہ اعلان برات، بلکہ ان کا انکار اور ان کا کفر. وَكَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک دشمنی اور عداوت جو ہے ایک فصیل آڑے آ چکی ہے، حائل ہو چکی ہے، جو اب ہمیشہ رہے گی، تاں کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اس کو واحد جانتے ہوئے.
گویا کہ یہ جو ایک فصیل اب قائم ہو چکی ہے، اہل ایمان ایک طرف ہے اور مشرکین اور کفار دوسری طرف ہیں، یہ فصیل جو ہے یہ قائم رہے گی جب تک تم اپنے کفر پر اپنے شرک پر اڑے رہو گے۔ ہاں موقع موجود ہے، جس لمحے تم اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں اور اپنے غلط عقائد کے جو ہے خود اس کو تسلیم کر لو اور توحید کو قبول کر لے تو پھر تو ہمارے سے بھائی بن کر رہو گے۔ اور یہ معاملہ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے، کل تک اگر وہ عیسائی تھا، وہ یہودی تھا، فرض کیجئے کہ یہودیوں کی بھی جو سب سے نچلا کوئی طبقہ ہوتا ہے شودر، اس ذات سے بھی تعلق رکھتا تھا۔ اور شودروں کے بارے میں آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ کسی برہمن کے اوپر اگر شودر کا سایہ بھی پڑ جائے نا، گویا کہ اتنا فاصلہ رکھو برہمن سے، شودروں کو اتنے فاصلے پر رکھو کہ ان کا سایہ بھی ہمارے جسم پر نہ پڑے۔ تو کسی شودر کا اگر سایہ بھی پڑ جاتا تھا کسی برہم کے جسم کے اوپر تو اس شودر کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی جاتی تھی۔ اور ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کو کہیں اگر کوئی شودر سن لیتا تھا تو ان کے کانوں کے اندر جو ہے پگھلایا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا۔ اس درجے ڈسپیرٹی موجود تھی۔ لیکن کوئی شخص کا وہ شودر والے تعلق طبقہ جو ہے اسی سے متعلق کیوں نہ ہو، لیکن اگر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو پھر وہ پہلی صف میں عین امام کے پیچھے جو ہے خلیفہ وقت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنا اس کا حق ہے، کوئی شخص اس کو وہاں سے دور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ایک دیوار جو قائم ہو گئی ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، یہاں اسے دشمنی اور عداوت سے تعبیر کیا گیا، لیکن ظاہر ہے دشمنی کس بنیاد پر؟ کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن۔ اور ادھر وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے وفادار ہیں، اللہ کے دین کے وفادار ہیں، اللہ کی کتاب کے وفادار ہیں۔ تو ان کے درمیان جو فصیل حائل ہے تو یہ صرف اسی صورت میں پاٹی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کفار اور مشرکین میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے اور اس فصیل کو گویا کہ پھر اس کو عبور کر کے وہ حلقہ بگوش اسلام آ جائے، ورنہ یہ پھر قائم رہے گی قیامت تک۔ الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، صرف ترجمہ کر لیجئے، وقت ہمارا ختم ہو گیا، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، مکمل نمونہ ہے، سوائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول جو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا اور ایک وعدہ تھا، لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے اللہ کے حضور استغفار کروں گا۔ اگرچہ بعد میں ان مقامات کا بھی اگلی دفعہ میں ذکر کروں گا، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ باپ جو ہے وہ اپنے اس عقیدے سے ہٹنے والا نہیں ہے تو یہ دعا انہوں نے واپس لے لی تھی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اب وہ کافر ہے اور وہ جہنمی ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں وہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اپنے والدین اگر کفر پر ہیں تو ان کے لیے جو ہے استغفار کرنا، ان کے مغفرت کی دعا کرنا جو ہے وہ بھی مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن یہ کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں مجھے آپ کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے لیے جہنم لکھ دی اس لیے کہ آپ اڑے رہے، سرکش رہے اپنی اسی کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، تو میرے کوئی اختیار نہیں کہ آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہمارا کل توکل تیری ہی ذات پر ہے اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹنا ہے، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، والیک المصیر، اور بالآخر تیری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں یہ 4 آیات جو ہے مکمل ہوئی، اگرچہ چوتھی آیت پر انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ، اس کا جو بقیہ حصہ اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالی جذبہ پیدا کرے، صرف پڑھے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کا جذبہ پیدا کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے پھر ہم اپنے لیے حرز جان بنائیں، اس پر عمل کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔